کسی بھی وقت، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے بڑا خاص وقت ہے، اس تہجد کے وقت میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس کا کرشمہ آپ دیکھ لیں گے۔ اگر زندگی بدل کر نہ رکھ دے تو پھر انشاءاللہ العزیز جو روٹھا ہوا شخص ہے نا آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، 3 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ پھر اس کا کرشمہ دیکھیں۔ ہاں جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 3 اسماء اعظم کا ایک خاص وظیفہ ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف روزانہ 3 مرتبہ 3 اسماء اعظم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے رزق میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے یا کوئی اور معاملات ہیں۔ دوستو ان اسماء اعظم کو صرف جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے، جائز مقصد کے لیے کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز پھر انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں کہ گناہوں سے پختہ توبہ کر لیں۔ یار یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، اور اپنے رب کو پکارنے سے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں اور دل کا سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی پکار کا جواب بھی عنایت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص ایسا تھا کہ گناہوں سے 70 مرتبہ توبہ کی، اور پھر 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی۔ آخر روتا کرلاتا ہوا گھر کے ایک کنارے میں کونے میں جا بیٹھا، اب رو رہا ہے کہ اب کس منہ سے اپنے رب کو پکاروں گا۔ غیب سے آواز آئی، میرے بندے صرف 1 مرتبہ پکار کے تو دیکھ۔ دوستو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ 1 مرتبہ اپنے رب سے کہتا ہے نا یا اللہ، تو اللہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، یا ابدی یا ابدی یا ابدی یا ابدی۔ جی میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے حکم کر۔ اس رب کی رحمتوں کو دیکھیں کہ بندہ 1 مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ اسماء اعظم ایسے اسماء اعظم ہے کہ جن میں اپنے رب کو پکارتا ہے بندہ، جب گڑ گڑا کر 1 مرتبہ رب کو پکاریں تو 70 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ دوستو وہ کتنا قادر کریم ذات ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم، اور قرآن کریم کی تلاوت لازمی ہے۔
ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کوشش فرمایا کریں وقتاً فوقتاً صدقہ کیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتا ہے، یہی صدقہ اس کے لیے پل صراط پر گزرنے کا سبب بن جائے گا۔ کوشش فرمایا کریں اپنے قریبی، کہیں رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہیں، اگر غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ تھوڑا سا خرچ کر دیا کریں، یا پھر کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اور مسجد کے تعمیراتی کام میں خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہوتی، کوئی مشکل شرائط نہیں ہوتی، لیکن یہ شرائط انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیتی ہیں۔ آپ ان شرائط پر عمل کر کے کوئی بھی ایک وظیفہ کریں، کوئی بھی ایک وظیفہ، یہ تو اسماء اعظم ہے نا، اور یہ اسماء اعظم ایسے اسم ہوتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خفیہ خزانہ ہے، خفیہ خزانہ جس سے کہا جاتا ہے، یہ وہ اسم ہوتے ہیں، اور یہ اسماء اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ انسان اپنے رب کو پکارتا ہے 70 مرتبہ اس کو جواب ملتا ہے، اور پھر اپنی مرادیں اپنے رب کی بارگاہ میں لائیں۔ اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف 3 مرتبہ پکارنے والے اسماء اعظم ہیں، صرف 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پکاریں، اور پھر اس کی طاقت کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یار کتنے طاقتور یہ اسماء اعظم ہیں۔ کس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز مقصد ہو، آپ اس کے لیے 1 مرتبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دل کی مرادیں پوری ہوں گی، جو بھی دل میں آرزو ہے۔ یہ کوئی مشکل شرائط نہیں۔ اور دوسری بات میں دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، میرے واٹس ایپ نمبر صرف 2 ہی ہیں، ایک ٹینار کا 0346 72 39 175، اور دوسرا جاز کا 0300 پورا 85 36 538۔ ان کے علاوہ میرے کوئی نمبر نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی نمبر کبھی چلایا ہے، صرف یہی 2 نمبر ہیں، اور فون کے لیے بھی یہی ہے اور واٹس ایپ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ میرے اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ جو بھی جناب علی نیٹ کی دنیا میں لوگ میرے نام پر فراڈ کر رہے ہیں یا 2 نمبری کر رہے ہیں، یار مفتی صاحب نے یہ پیسے لیے، کوئی بندہ اس طرح ظاہر نہیں کر سکے گا، یہ یاد رکھیے گا، نہ ہی کبھی سے لیے ہیں، اور ہاں کوئی اگر ہے کہ بالکل ثبوت لے ہیں۔ اور کل میں 1-2 کمنٹ دیکھ رہا تھا، کمنٹ کے اندر کچھ لکھ رہے تھے ہمیں انہوں نے لوٹا، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا۔ کون ہے آپ کو لوٹنے والا؟ ہمارے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ہم نے کسی سے کوئی پیسہ، کوئی بندہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جو واٹس ایپ بنا کر میری تصویر ڈی پی پر لگا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستوں بچیں۔ اور کل کمنٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے ہم سے پیسے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے۔ کم از کم تحقیق تو کریں یار، بغیر تحقیق کے ایسے الزام لگا دینا اور بغیر تحقیق کے بات کر لینا، ہم سے جناب علی پیسے لیے گئے، کس نے پیسے لیے آپ لوگوں سے؟ آپ جو پیسے دینے لگے کم از کم تحقیق تو کریں یار، بندہ وہی ہے، ویڈیو کال کر کے دیکھ لیں۔ جو آدمی میری تصویر آپ کو سینڈ کرے گا، میری جناب علی ڈی پی لگی ہوگی، کئی ایسے میرے چاہنے والے بھی ہیں جنہوں نے فیس بک واٹس ایپ پر میری ڈی پی میں میری تصویر لگائی ہوئی، آپ ان کو بھی پیسے سینڈ کر دیں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں یار۔ میں 2-4 کمنٹ ایسے دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے، انہوں نے ہم سے فراڈ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ دوستو ہم کوئی پیسے نہیں لیتے،
اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی پیسے مانگے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر کوئی اس طریقے سے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. میں برسرعام اعلان کر رہا ہوں, وہ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میری ٹیم کا کوئی نمائندہ ہوگا. آپ کوشش فرمائیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے. اور آج کا وظیفہ جو میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں, کسی بھی وقت, لیکن کوشش کریں کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے بڑا خاص وقت ہے, اس تہجد کے وقت میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز اس کا کرشمہ آپ دیکھ لیں گے. اگر زندگی بدل کر نہ رکھ دے تو پھر کہنا. انشاءاللہ العزیز کوشش فرمائیں, تہجد کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے, دل دماغ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے, صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یا اللہ یا ربی یا غنیو, یا اللہ یا ربی یا غنیو, صرف 3 مرتبہ. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز جو روٹھا ہوا شخص ہے نا, آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا, 3 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ, پھر اس کا کرشمہ دیکھیں. ہاں جائز ہو, جائز محبت ہو, نہ جائز نہ ہو, انشاءاللہ العزیز پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.